اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ انہوں نے فرمایا کہ میرے وفات کے بعد ہے یا ان کے حیات کے میں، یہ جملہ حالیہ ہے یا ان کے حیات میں یہ جنت ہے؟ سوال کا جواب نہیں دے گا یار، حیات میں جنت ہے، حیات میں جب حیات میں جنت ہے، اسی جنت میں ان کے حیات میں مسجد میں کافر بھی آ کے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے؟ کافر بیٹھتے تھے لیکن منافق آتے تھے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے؟ نہیں سن لو، یہودی آتے تھے نہیں آتے تھے؟ اوے گل سنو، بات تو سنو اللہ کے، بات تو سنو، بات منافق آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ تو سنو نا یار، دیکھو مجھے آپ بات چھوڑنے دے پھر میں آپ کو کہوں گا نا، دیکھو آپ جواب دے دو نا بھائی، جواب آپ کو، سوال آپ کو سمجھ آئی ہے، جواب دینا بھائی۔ منافق آتے تھے یعنی وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک کو اتنا حیا نہیں ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ منافق کو جو نے لٹا دیا، نعوذ باللہ۔ ساری زندگی منافقین کے پڑوس میں تھے، ساری زندگی، ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق۔ اور پھر وفات کے بعد میرے بھائی اب سن لو، وفات کے بعد یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، دیکھیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہو، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے۔ جیسے ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو چوری کیا ہے، اب جواب آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، دیکھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنے راضی ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ ابو بکر پیغمبر کے ساتھ دفن ہو، تو بالکل ہمارا مذہب ہی باطل ہو جاتا ہے، پھر شیعہ مذہب جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جس شخص سے اللہ راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اس سے انسان مخالفت کرے، دشمنی کرے، یہ تو کفر ہے۔ یہ کہ ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں نا، سن لو بھائی، پہلے سن لو میری بات، نہیں ابو بکر عمر وہاں پہ دفن ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ وہاں پہ دفن ہو جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت نہیں کہ ابو بکر کو میرے ساتھ دفن کرو۔